جی جی عدنان صاحب ہیں دونوں، یہ پہلے یہ آئے ہیں وکیل صاحب، چلیں جی، واہ جی واہ، قاری صاحب وکیل کیسے صاحب ہیں؟ آئے. وکیل صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وعلیکم کیسے ہیں بھائی؟ السلام ورحمۃ. بس خیریت ہے، اللہ کا احسان ہے. آپ کیسے ہیں؟ آپ کا ساتھی اللہ جو ہے کا طارق احسان، عوان تھینک صاحب، یو ہمارے شیخ. جی جی ہاں بھائی، بہت آج تو شکریہ. شیروانی لگا دیں یا وہ سفید شرٹ بلیک ٹائی ہے، کیا خیال ہے؟ اصل میں وکیل ہے. پچھلے ڈیبیٹس میں نا یا شروع سے میں ایک چھوٹی سی ٹوپی پہنتا تھا. تو میرا ایک ساتھی ہے، وہ یمن سے ہیں، شیعہ ہیں. تو اس نے جب ٹوپی دیکھی نا تو کہا انت کل یہود. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہتے ہیں کلنسبۃ الیہود، کیونکہ آپ نے یہودیوں کی ٹوپی پہنی ہے، اس سے مشابہت ہو رہی ہے. تو میں نے سوچا کوئی اچھی سی مناسب ٹوپی پہنتے ہیں کہ اچھی لگے. تو پھر میں نے کراکلی خرید لی اور اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا. اب بات یہ ہے کہ انشاءاللہ میں نے آپ سے فکس کیا تھا کہ میں جاگیر فدق پہ بات کروں گا. جی سر. اور بیک گراؤنڈ کا یوں پتا ہے کہ میں نے تو نام مجسٹر رکھا ہے کیونکہ ابھی جو مولوی صاحب آئے تھے ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ تحقیقی جواب دیتے یا مدلل جواب دیتے. اصل میں فرار کرتے ہیں کہ جو آپ اعتراض اٹھاتے ہیں تو اس کو نہیں آتا تو کہہ دیتے کہ اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے فی الحال، کیونکہ وہ انسان ہے، وہ بعد میں مطالعہ کر دیں گے. علم اس طرح چیز ہے کہ اس میں ہار اور جیت نہیں ہوتی، بس ہدایت پانا ہے ہمیں کہ کون سی بات صحیح ہے اور کون سی غلط ہے. ٹھیک ہے. تو بندہ خود بھی جب مطالعہ کرے گا تو سیکھ جائے گا. اب میری بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میں اصل میں پریکٹس بھی کرتا ہوں اور شریعہ بھی پڑھی ہے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی الجامعۃ الاسلامیہ المیہ اسلام آباد. اور یہ بات ہے کہ جو تدریس کرتا ہے وہ ملا، یا جس طرح آپ ماشاء اللہ آپ کی پریکٹس جو ہے 15 سال کی ہے یا 16 سال، پتہ نہیں کتنے عرصہ ہوا ہے، اور درس نظامی سے بھی شاید فارغ ہو آپ، تو آپ کے پاس ماشاء اللہ زیادہ لغتوں کو بھی جانتے ہو، عربی میں روانگی بھی ہے. لیکن ہم اس طرح نہیں ہے، ہم قرآن کو بھی بہت کم پڑھتے ہیں، اس لیے دقت ہوتی ہے، اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں. تو اللہ دوہرا مطلب دگنا اجر دیتا ہے کیونکہ اس میں ثواب ملتا ہے. ہاں، تو اب ہمارا جو ٹاپک ہے وہ جاگیر فدق ہے. ٹھیک ہے. اس کو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے، بسم اللہ. تو آپ عرض فرمائیں، پھر اس کے بعد طارق عوان بھائی سیٹل کر دیں گا کہ کیا کس طرح اپنا کرنا ہے. ادعا تو بتائیں نا، آپ اپنا ادعا بتائیں تک فدق کے متعلق. اب میں نے دعا بتائی تھی کہ سنی کہتے ہیں کہ رسول کی وراثت نہیں ہوتی، اور اہل تشیع کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی وراثت ہوتی ہے. اب بات جو ہے وہ آپ نے کہا تھا کہ اس پہ بات کریں گے کہ سنیوں کے ہاں یہ ثابت ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اصل میں جو میرا مصدر ہے، جو میری اسٹڈی ہے، وہ جو سنیوں کے کتاب ہے اہل سنت کے، یعنی جو کتب حدیث ہوئے اس کے متعلق میری مطالعہ ہے. تو کیونکہ اہل تشیع کا میرا مطالعہ نہیں ہے اتنا خاص، تو اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. آپ نے کہا اس وراثت والے کا جو میں کہا تھا نا کہ لا نورث ما ترکنا صدقہ، اس کے بارے میں بات کریں گے. تو جی آپ فرمائیں. دیکھیں، ہمارے ہاں اس طرح ہے کہ انبیاء کی وراثت ہوتی ہے، قرآن میں اور سنت سے ہمارے ہاں یہ ثابت ہے، ٹھیک ہے نا. اور جو مشہور ہے اہل سنت کے ہاں ان کا یہی ہے کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو بکر نے جو حدیث نقل کی ہے. اب آپ کا نظریہ کیا ہے اس بیچ میں، آپ کا کیا ادعا؟ جی، تو میں اس جو حدیث ہے اس کو باطل سمجھتا ہوں. اس کے کئی وجوہات بھی ہے، قرائن بھی ہے، کس حدیث کو آپ باطل سمجھتے ہیں؟ روایت، یعنی یہ جو حدیث ہے وہ گڑی گئی ہے، اس کو منسوب کیا گیا ہے صحابہ کی طرف. ما لا نورث ما ترکنا صدقہ. ٹھیک ہے بھائی، یہ تو بخاری میں موجود ہے، مسلم میں بھی موجود ہے، ٹھیک ہے نا. دوسرے کتب میں سب محدثین کے ہاں یہ جنہوں نے ابو بکر سے حدیث نقل کی ہے سب نے اس کو صحیح مانا ہے. کسی نے اس کو تضعیف نہیں کیا ہے کہ یہ موضوع حدیث ہے، ٹھیک ہے نا. سب نے اس کو صحیح مانا ہے، ابو بکر سے منسوب کر دیا کہ ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث نقل کی ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ کسی نے یہ حدیث گڑی ہوئی ہے؟ بخاری مسلم میں موضوع حدیث موجود ہے. جی، اس طرح بخاری میں اور مسلم میں کئی حدیث اس طرح ہے، جس طرح آپ اگر دیکھیں کہ جو احناف ہے وہ رفع الیدین نہیں کرتے، تو بخاری مسلم میں تو ہے. تو اگر اس طرح اتفاق ہوتے تو ضرور عمل کر دینا چاہیے، وہ بھی اہل سنت ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بخاری میں آئے گا اس کو ماننا ضروری ہے، مگر یعنی طریقہ یہ ہے کہ سب احادیثوں کو جمع کیا جائے گا، پھر دیکھا جائے گا کہ اصل بات کیا ہے.
ٹھیک ہے بھائی. دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں بخاری مسلم میں موضوع ہے, حدیث موجود ہے, تو آپ بالکل اجماع سے باہر, ٹھیک ہے نا, اہل سنت کے اجماع سے, ان کے عقیدے سے آپ باہر, یہ آپ کو ماننا پڑے گا. آپ یہ کیسے, بات کہ بعض لوگوں اجماع نے بولا کہ بخاری مسلم میں ضعیف حدیث موجود ہے, بعض نے بولا, وہ تو بہت کم ہے نا. مثلا اس نے بولا تھا, کیا نام ہے اس کا, دارقطنی نے, بخاری پہ دارقطنی. کچھ احادیث سے ہاں اس نے کہا بالکل. تھا کہ یہ حدیث مثلا صحیح نہیں ہے. وہ اس کو تو ان کی بات کو تو کوئی مانتا نہیں ہے نا, وہ تو ایک شاذ قول ہے. باقی سب کہتے ہیں کہ بخاری مسلم کی جتنی احادیث ہیں یہ سب کے سب بالاجماع صحیح حدیث ہیں. اب آپ کہہ دو کہ بھئی نہیں, اس میں ضعیف نہیں, موضوع حدیث موجود ہے, موضوع جھوٹی حدیث موجود ہے, تو پھر ٹھیک ہے, پھر جو ہے نا, پھر جی اہل سنت کا سارا احادیث تو چلا گیا. جی اگر بخاری مسلم میں موضوع حدیث موجود ہیں جس کو سب صحیح کہتے ہیں, تو پھر ان کا سب علم رجال وغیرہ سب ویسے فارغ ہے نا, چھٹی. نہیں, ایک روایت جو باطل ہے یا جو صحیح نہیں ہے, یا یہ کہ اس روایت میں اضافہ کیا گیا ہے, تو اس کا انکار کرنے سے سارے احادیث کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. سب کا اور وہ اعتبار بھی ختم ہو جاتا ہے نا, سب کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ نہیں, اس کی آپ وجہ بھی بقیہ احادیث کو کیوں صحیح مانتے ہو؟ بقیہ احادیث کو اس لیے صحیح مانتے ہو کہ علماء نے بولا اس کے رجال ثقہ ہیں, یہ صحیح کتاب میں موجود ہے. اب وہی علماء کو آپ کہتے ہیں کہ ان کو اتنا تمیز نہیں ہے کہ وہ بھائی جس کتاب کو ثقہ کہہ رہے تھے اس میں نہ صرف ضعیف حدیث بلکہ اس میں موضوع حدیث موجود ہے. اور جن علماء کو, جن روات کو یہ کہتے تھے کہ یہ معتبر ہیں, یہ ثقات ہیں, انہوں نے جھوٹی حدیث گڑھ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دیا. اعتبار سب سے اٹھ جاتا ہے نا, بات یہ. یہی علماء نے کہا ہے, میں ان علماء کی پیروی کر رہا ہوں اور ان کی روشنی میں کہہ رہا ہوں, اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کہ یہ روایت باطل ہے یا یہ روایت صحیح نہیں ہے. مگر ان علماء نے, ان میں سے بعض علماء نے اس احادیث پر رد کی ہے, اور باقی دیگر روایت ملتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو حدیث کا ٹکڑا ہے یہ لا نورث, یہ ٹھیک نہیں ہے. چلیں جی, آپ چلیں اپنا عقیدہ بیان کر, ہم سنتے ہیں آپ کیا, آپ کے پاس کیا تحقیق. جی جی, تو ٹائمر لگا ایک دوں, تو یہ کہ آپ کہتے جی ہیں لگا ٹائمر دے, لگا, صحیح ہے. چلیں بسم اللہ کریں. جی, نحمده ونصلي على رسول الكريم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ سنیوں کا عقیدہ کیا ہے اور اہل تشیع کا کیا ہے. میری جو سمجھ ہے, یعنی جو میں نے پڑھا ہے, وہ یہ ہے کہ انبیاء کی وراثت ہوتی ہے, لیکن بات یہاں پر تھوڑی سی مختلف ہے. رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات ہوئے تو اس نے کوئی مال نہیں چھوڑا تھا, اس طرح مال کہ جو تقسیم کیا جائے مابین ورثہ. اور جو حدیث ہے, یعنی جو کہا گیا کہ لا نورث ما ترکنا, یا مقصر الانبیاء, شروع میں ایک روایت میں اضافہ بھی ہے کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی, یعنی مالی وراثت. اب ہم اگر اس احادیث کو دیکھیں جو فاطمۃ زہرا کا ذکر ہے کہ وہ مطالبہ کرتی ہے یا کسی کو بیچتی ہے وراثت کے متعلق, تو وہ کس طرح ہے؟ اب اگر سنیوں کی بات مطلب یہ بات مان لی جائے کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی, تو اس سے یہ لازم آتا ہے بدیع النظر میں کہ فاطمۃ الزہرا خطا پہ تھی, نعوذ باللہ, کیونکہ نبیوں کی وراثت ہوتی نہیں ہے تو وہ وارث ہے ہی نہیں, تو کس طرح وہ مطالبہ کر سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اکثر علماء نے یہ توجیہ بیان کی ہے کہ وہ نگرانی مانگتی تھی, یعنی ولی بننا, کہ اس کے ہاتھ میں اختیار آ جائے. تو یہ بات مانی جائے گی, مگر یہ جو روایت ہے یہ اس کے لیے مطلب رکاوٹ ہے, کیونکہ اگر وہ مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے نگران بنایا جائے, تو یہ کہا جائے گا کہ نبی کا تو کوئی وارث ہوتا ہی نہیں ہے, تو ہم آپ کو کس طرح نگران بنائیں, یا کس طرح آپ کو یہ مال سونپے کہ آپ اس کی نگرانی کریں. تو یہ تو ہو گیا لاجیکل منطق. اب یہ جو روایت ہے, علماء محدثین کے ہاں یہ طریقہ ہے کہ ایک راوی ہوتا ہے, اس پر جرا کرتے ہیں کہ یہ راوی جو ہے یہ ثقہ نہیں ہے, اس کو دیکھتے ہیں اس کے اعمال اور عبادات صحیح نہیں ہے. دوسرا یہ علماء کے ہاں طریقہ ہے مسلم کہ جتنے بھی, یعنی ایک راوی ہے, اس کو معلوم کرنے کے لیے کہ وہ کس طرح راوی ہے, تو ان کے سب روایات کو جمع کرتے اور دیگر روایات کے ساتھ موازنہ کرتے کہ کیا کوئی شاہد ملتا ہے, کوئی تابع ملتا ہے. پھر ان کی روشنی میں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ جو راوی ہے یہ ثقہ ہے, حافظے کے اعتبار سے بھی صحیح ہے.
اب یہ جو روایت ہیں کہ لا نورث ما ترکنا صدقہ، اس کو روایت کرنے والا جو اس میں راوی ہے وہ ہے ابن شہاب زہری، اور وہ نقل کرتا ہے مالک بن اوس یا اوس الحسان سے۔ اب یہاں پر جو کڑی ہے اس میں متفرد جو ہے وہ مالک بن اوس ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ وہ مجلس تھی اور مجلس میں پھر یہ کہا گیا کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، جو مال چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں صرف میں ایک جرح و تعدیل کے امام ہیں ابن خراش، محمد بن یوسف بن عبد الرحمن ابن خراش، اس نے یہ کہا ہے کہ یہ روایت باطل ہے، اور وہ اس نے تہمت لگائی ہے مالک بن اوس پر کہ اس نے یہ روایت گڑی ہے، اسی وجہ سے یہ روایت صحیح نہیں ہے کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ کہ اس کا احادیث کو روایت کرنے والے جو ہیں وہ ابن شہاب زہری ہیں، اور ابن شہاب زہری کے بارے میں بدیع النظر میں تو یہ ملتا ہے کہ وہ سیکھا ہے، وہ روایت کرنے والے میں مطلب بڑے امام ہیں، لیکن جب میں نے مطالعہ کیا اور اس کے بارے میں سرچ کیا تو بات یہ ہے کہ تھوڑی سی سینسرشپ ہوتی ہے، اس کے پر جو جرح ہوئی ہے اس کو نقل نہیں کیا گیا ہے۔ اگر جس نے نقل بھی کیا ہے تو اس جو ناقد ہے اس پر یہ تہمت لگایا گیا ہے یا یہ کہا گیا ہے کہ آپ تو حنفی ہے، یہ گالی دی گئی ہے۔ تو ابن شہاب زہری خود شخصیت کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، اس پر بہت زیادہ جرح ہوئی ہے مختلف اعتبار سے، اور اس کے روایت کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ وہ متفرد ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ احناف کے ہاں اور اکثر اصولیین کے ہاں یا متکلمین کے ہاں یہ اصول ہے کہ ایک قطعی ہے، قطعی دلالہ ہے یا قطعی ثبوت ہے، جو قطعی ہے اس کی جو اس میں تخصیص یا اس کی جو نسخ ہے وہ مشہور سے ہوگی یا اسی طرح خبر متواتر سے ہوگی۔ تو یہ تو خبر واحد ہے، تو اس سے ہم کس طرح تخصیص کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد اگلی پوائنٹ یہ ہے کہ ایک دفعہ میں بات بول گیا، تخصیص کی بات تو میں نے کر دی۔ اب اگر دیگر روایات میں دیکھا جائے تو انبیاء کی وراثت ہوتی ہے۔ اب یہ کہ اکثر روایات میں نے پڑھے ہیں، سمجھے ہیں۔ اب پہلی میں جو روایت پیش کرتا ہوں مختصر سا، وہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کے متعلق۔ اس کو نقل کیا ہے خصائص علی میں، حدیث نمبر 66 ہے، سنن نسائی، امام نسائی نے نقل کیا ہے سنن الکبریٰ میں، اور یہ خصائص جو علی ہے اس کو الگ کیا گیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی ہاشم کے لیے دعوت کیا، اس کو بلایا، اس کو کھلایا اور اپنے معجزات ظاہر کیے، پھر اس پر دعوت اسلام پیش کیا۔ جب اسلام کی دعوت پیش کی تو کہا گیا کہ کون میرا وزیر بنے گا، میرا بھائی بنے گا، میرا صاحب بنے گا اور میرا وارث بنے گا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام اٹھے اور کھڑے ہوئے، یعنی قبولیت اسلام کے لیے، لیکن اس نے اشارہ کیا کہ نہیں آپ رکیے ذرا۔ پھر وہ دعوت پیش کی، تیسری دفعہ بھی پیش کی، اور آخر میں وہی اٹھے اور اس نے کہا کہ آپ میرے بھائی ہیں، آپ میرے ساتھی ہیں، آپ میرے وارث ہیں اور آپ میرے وزیر ہیں۔ تو یہاں پر وارثہ کیوں کہا؟ پھر یعنی وراثت ہوگی۔ یہ ہوئی ایک روایت۔ دوسری روایت جو ہے وہ حضرت زید بن حارثہ کے متعلق ہے۔ یعنی عرب میں یہ کلچر تھا کہ وہ منہ بولے بیٹے بناتے تھے، تو اس کے متعلق ایک تو صحیح مسلم میں روایت ہے، اس میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم زید بن حارثہ کو زید بن محمد ہی کہتے تھے جب تک وہ آیت نہیں اتری تھی کہ یعنی اس کو اپنے آبا یعنی جو والد ہوتے ہیں اس کے نام سے پکارا کرو، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 5۔ اور اس کا تفصیلی جو قصہ ہے، واقعہ ہے، وہ نقل کیا گیا ہے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، علامہ ابن عبد البر کی کتاب میں۔ اس سارے مکمل قصے میں یہ ہے، ابن عباس نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں، اعلان کرتے ہیں اور قریش والوں کو کہتے ہیں
کہ یہ زید جو ہے یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا وارث ہے اور میں اس کا وارث ہوں۔ اب اگر یہاں دیکھا جائے کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی تو وہ کس طرح کہہ سکتے ہیں اس طرح کہ یہ جو ہے میرا وارث ہے۔ اس کے بعد آگے جو دلیل ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث شریف ہے، بخاری میں ہے 2776۔ اس میں رسول اللہ نے خود وصیت کی ہے کہ میرے جو ورثاء ہوں گے وہ مال تقسیم نہیں کریں گے، مگر جو خرچہ ہے اہل البیت کے لیے یا میرے خاندان والوں کے لیے اور جو عاملین کا یعنی تنخواہ ہے اس کے بعد وہ صدقہ ہوگا۔ اس کے بعد بطور شاہد تائید دینے کے لیے حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس میں یہی ذکر کیا گیا ہے، جامع ترمذی میں نقل کیا گیا ہے کہ اس میں فاطمۃ الزہرا پوچھتی ہے کہ رسول اللہ کا وارث آپ ہیں یا میں؟ تو خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ ہیں۔ تو یہ ہو گئے چند روایات، اس کے بعد مزید بھی روایات ہیں، اور جو روایت ہے اس کے متعلق تو میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس پر ابن خراش نے جرح کی ہے، ابن عساکر کتاب میں بھی ہے، دیگر کتب یعنی جو تاریخ کے کتب ہے اس میں بھی ذکر کیا گیا ہے، سیرت کی کتب میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس نے اس روایت کو باطل کہا ہے۔ اور اس کے بعد ابن شہاب زہری تو اس پر بھی تفصیلاً جرح موجود ہے کہ وہ اس طرح روایات بیان کرتا ہے جو منکر ہوتا ہے، یعنی منکرات بیان کرتا ہے، متفرد ہوتا ہے۔ اور میں نے ایک قاعدہ اس وقت بھول گیا تھا، وہ قاعدہ یہ تھا کہ خود اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین خود یوں کرتے تھے کہ جب بھی اس کو کوئی روایت بیان کرتا تھا، حدیث بیان کرتا تھا، تو وہ دوسرے سے تائید کے لیے پوچھتے تھے کہ کوئی اس کا تائید ہے، کوئی شاید اس کے پاس گواہ ہے۔ جب دوسرا گواہ آ جاتا تھا تب اس کو قبول کرتے تھے۔ تو کم از کم خبر مشہور ہونا چاہیے جس کی روشنی میں پتہ چلے کہ یہ روایت صحیح ہے اور ان زیادہ بندوں نے نقل کیا ہے۔ تو یہ میری تمہید گفتگو بھی ہوئی اور بنیادی بات چیت بھی ہوئی۔ اصل میں جتنی بھی میری ڈیبیٹ ہوتی ہے وہ ٹو دا پوائنٹ ہوتی ہے، مختصر سی ہوتی ہے۔ تو یہ 10 منٹ بات ہوئی، اس کے بعد علایری صاحب میری کاؤنٹر کرے، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں کہ معاملہ کیا تھا۔ دیکھ ہمارا کاؤنٹر یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے محترم بھائی، کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ حدیث جھوٹ ہے، لیکن ہمارا آپ سے اختلاف یہ ہے کہ اس جھوٹ کو کس نے تہمت باندھی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ کہتے ہیں کہ مالک ابن اوس ابن حدثان نے اس موضوع حدیث کو جوڑا ہے، اور آپ کے لیے آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس بات پر کہ وہ اس نے بولا ہے، صرف سوائے ابن خراش کے۔ ابن خراش خود ثقہ نہیں ہے اس معاملے میں کہ وہ اس سے پوچھا گیا ابن خراش سے کہ کیا تم اس حدیث کو مانتے ہو کہ یہ باطل ہے یا نہیں؟ وہ کہتا میں کہتا ہوں باطل ہے۔ اس نے کہا کہ اس کو فلان 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 نے روایت کی ہے، تو کس کو متہم کس کو بناتے؟ اس نے کہا مالک ابن اوس ابن حدثان کو میں اتہام، اس پہ میری تہمت ہے کہ اس نے بنایا ہے۔ لازمی بات ہے وہ ابو بکر کو نہیں کہہ سکتا، کیونکہ جس معاشرے میں وہ رہتا تھا وہ ابو بکر کو متہم نہیں کر سکتا تھا کہ ابو بکر نے جھوٹی حدیث گڑھی ہے۔ میرا آپ سے اتفاق ہے کہ حدیث جھوٹی ہے اور انبیاء کی وراثت ہوتی ہے، لیکن جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ افتراء باندھا وہ ابو بکر ہے، اور وہ مالک ابن اوس نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ حدیث ابو بکر سے مشہور ہے، اور یہ کئی تو کہ اس نے بی بی سلام اللہ علیہا کو فدق دینے سے انکار کیا اسی روایت کے بنا پر، اسی روایت، اور یہ روایت جھوٹی روایت ہے، اور بی بی سلام اللہ علیہا نے سن کر یہ اس پہ ناراض ہو گئی۔ یہ کہ ابو بکر اس راوی جو شخص متہم ہے، جو شخص جس نے یہ افتراء کیا ہے، وہ مالک نہیں ہے، وہ ابو بکر ہے۔ اس کی وجوہات کئی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ابن خراش وہ تقیہ کیا، وہ نہیں کہہ سکتا، کوئی بھی شیعہ اہل سنت کا عالم ابو بکر پہ اعتراض نہیں کر سکتا، تو وہ ابو بکر سے نیچے آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مالک ابن اوس پہ اس کو کہہ دے کہ اس نے جھوٹی حدیث بنائی ہے، یہ ہو سکتا ہے، اس کے لیے ممکن ہے، کوئی اس کو قتل نہیں کرے گا۔ ابو بکر کو کہے گا تو وہ فوراً اس کے ٹکڑے بنا دیں گے۔ ابو بکر اس روایت کا بنانے والا ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ اس کی خلافت باطل ہے، پہلی وجہ کہ اس نے اتنی جھوٹی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بار بار کہا کہ میرے بعد امام علی علیہ السلام خلیفہ ہیں، تو ان سب نصوص کو پیچھے دھکیل کے کہا کہ میں خلیفہ ہوں، اس پہ خلافت پہ کوئی نص ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسا شخص کے لیے جو جھوٹی طور پہ خلیفہ بن سکتا ہے، اس کے لیے ایک جھوٹی حدیث بنانا کون سی مشکل بات ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ
حضرت زہرا سلام اللہ علیہ آخر تک غضبناک رہی ابو بکر پر، اور آخر تک ان سے گفتگو نہیں فرمایا ابو بکر پر. یہ غضب خود واضح طور پہ دلالت کرتی ہے. اس کے علاوہ یہ کہ ابو بکر نے یہ روایت کی ہے، یہ کئی طرق سے ثابت ہے. اس کے علاوہ بھی طرق سے ثابت ہے. کتاب طبقات ابن سعد میں، کتاب اللہ آپ کا بلا کرے بخاری میں، عائشہ سے جب ازواج نے کہا کہ ہمیں میراث دیا جائے، تو عائشہ نے ان کو ڈانٹا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری میراث نہیں ہوتی. تو عرض یہ ہے کہ مالک ابن اوس کو آپ متہم نہ کریں، اتہام کو صحیح جگہ صحیح ایڈریس پہ لے کے جائیں. ابو بکر، یہ ابو بکر تھا جن کو عمر تھے، یہ لوگ ان کی حکومت تھی، ان کو لالچ تھا فدق کے جاگیر پر، کیونکہ فدق ایک بہت وسیع علاقہ ہے، اس کی آمدنی بہت زیادہ تھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حکومت کے اور مسلمانوں کے خرچے اسی فدق سے چلاتے تھے اکثر. اگر ان کو فدق مل جائے تو یہ اب حکومت، کیونکہ ابھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمارت ہے، جو ہے حکومت ان کو ملی ہے، ان کے پاس بجٹ ہوگا. اگر نہیں ہوگا فدق ان کے پاس، فدق کی آمدنی ان کے اپوزیشن پارٹی کے ہاتھ میں ہوگا. اپوزیشن پارٹی کون ہے؟ اہل بیت طاہرین، امام علی علیہ السلام. اور اگر امام علی علیہ السلام کے پاس اتنی بڑی جاگیر ہو، اتنی بڑی آمدنی ہو، تو لازمی بات ہے کہ وہ لوگ بھی ان کے ساتھ مل جائیں گے، وہ بہت ساری چیزوں کو فائنانس کر سکیں گے، اور ایک بہت پاورفل اور طاقتور اپوزیشن پارٹی کی حیثیت سے ظاہر ہوگی. اس لیے ان لوگوں نے فدق پہ قبضہ کرنے کی فدق پہ قبضہ کی، اور اس کی تصحیح کے لیے کہ بھئی یہ میراث ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی پراپرٹی ہے، ان کی میراث نہیں ہوتی تو وہ صدقہ ہم اس کو لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. مالک ابن اوس کو اس طرح جھوٹی حدیث بنانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اور وہ ثقہ ہے. بخاری میں اس کا حدیث بے شمار موجود ہے، مسلم میں اس کا حدیث بے شمار موجود ہے، اور کتب اربعہ میں. اور اس کو عرض کروں میں آپ کی خدمت میں، اس کی جرح میں جو اس کی جرح ہے نہیں سوائے یہی ابن خراش کی جو آپ نے نقل کی ہے نا. بعض لوگ تو یہاں تک کہتے تھے کہ وہ صحابی بھی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن بعض نے کہا کہ نہیں وہ صحابی نہیں ہے، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پا چکا ہے، یعنی بہت پرانا تابعی ہے. اور وہ جو ہے نا بخاری اور مسلم کے جو روات ہیں اہل سنت کے، وہ تو سب ثقہ ہیں. اصل جہاں پہ آپ نے جرح کرنی ہے وہ آپ میں جرأت نہیں ہے نا، ابن خراش کی طرح کہ وہ اس کو لے کے جائیں کہ بولے ابو بکر نے یہ جھوٹی حدیث بنائی، وہ تو آپ کرتے نہیں ہیں. اس کو لے کے جاتے ہیں مالک ابن اوس پر. جی سر. جی، تو آپ نے یوں کہا کہ اصل میں یہ حدیث گڑی ہے نعوذ باللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لیکن اس کو بھی ہم انشاءاللہ بتا بھی چکے ہیں اور وضاحت بھی کر چکے ہیں. ایک بات یہ کہ مالک بن اوس الحدثان، اب اگر اس کی وفات دیکھی جائے تو طبقات ابن سعد میں اس میں وفات جو ہے وہ 72 ہجری ہے، اور زہری ہے اس کی تقریباً پیدائش 58 ہجری ہے. اب 14 سال کی عمر میں اس کی سے سماع کس طرح ثابت ہو سکتی ہے؟ ایک تو یہاں پر یہ بھی نقص ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خود احادیث میں آیا ہے کہ امام زہری نے احادیث سیکھنا جو ہے وہ 20 سال یا 25 سال کی عمر میں سیکھنا شروع کر دیا. دیکھیں اگر یہ علت بھی آ گئی. دیکھیں بھائی، یہ دیکھیں یہ مالک کے علاوہ بھی مروی ہے نا، یہ تو عروہ سے بھی روایت ہے نا، ابن شہاب نے عروہ سے. دیکھیں یہ بخاری کی حدیث ہے، بخاری یہاں پہ حدیث نمبر 3092، اس میں مالک ہے ہی نہیں، اس کے سند میں مالک نہیں ہے. دیکھیں کہاں ہے یہ، عن صالح عن ابن شہاب عن اخبرني عروہ بن زبیر ان عائشہ. مالک ہے ہی نہیں. ان فاطمہ علیہ السلام ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سألت ابا بکر بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان يقسم لها میراثها مما ترک اللہ مما فعل اللہ علیہ فقال ابو بکر لا نورث ما ترکنا صدقہ. اس میں مالک ہے ہی نہیں. ختم بات. مالک کو آپ کیسے تہمت لگاتے ہیں؟ تو مالک پہ لگاؤ نا، ابو بکر پہ. جی آپ نے اور بھی میں ڈھونڈ لوں، میں دیکھ لوں، اور بھی مل جائے گا بغیر مالک کے، بغیر یہ طرق مل جائیں گے. جی سر بولیں. جی اس میں روایت کرنے والا امام زہری ہے، تو مالک کے بعد میں امام زہری پر بھی آ رہا تھا کہ امام زہری جو ہے دونوں جھوٹ ہیں. جی دونوں نے جھوٹ بنایا. اصل میں نے بنیاد بھی بتائی ابھی امام زہری کے متعلق، کیونکہ میں اپنے علم کے مطابق ہی بات کروں گا جو مجھے اطمینان بخش ہو اور صحیح بھی ہو، دوسرا بھی مانے، جنون بھی ہو، لاجک پہ بھی مبنی ہو. ابن شہاب زہری کے بارے میں ایک تو یہ کہ جو سید التابعین ہے سعید بن مسیب،
اس کے سامنے آ گیا کہ ابن شہاب زہری تو یوں نقل کرتا ہے کہ جو خلیفہ وقت ہوتا ہے اس کو ہم قسم نہیں دلا سکتے. اس کو نقل کیا گیا ہے، جو حوالہ ہے اکمال التہذیب الکمال، اس میں نقل کیا گیا ہے، جیل نمبر غالباً 6 ہے اور اس کا جو صفحہ ہے وہ 75 ہے. نہیں، یہ تو کوئی یہ خواب والا ہے جی. آگے آ رہا ہے تو وہی میں ریفرنس بتا دوں گا، آگے آ جائے گا. تو اس میں یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ خلیفہ کو ہم قسم نہیں دلا سکتے، اور یعنی لا تناشد لفظ استعمال ہوئے. پھر وہ رد کر دیتا ہے کہ جو امام زہری ہے وہ خود نقل کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم دی گئی تھی، اور وہ جو تھے وہ بھائی تھے امر، یہ نقل کرتے اس نے خزاعہ کے بھائی، اس نے یہ کہا تھا اللہم انی ناشد محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، واسطہ دیا تھا. تو ہم کس طرح وہ یعنی واسطہ نہیں دے سکتے ایک خلیفہ کو کہ رسول اللہ کو دیا جا سکتا ہے، اور اس پر لعنت کی کہ لعنت اللہ علی ابن شہاب. کیا اس نے یہ روایت کس نہیں نے سنی ہے؟ لعنت اور کیا؟ میں نے جب سرچ کیا ابن شہاب زہری پر کیا کہ سعید بن یعنی اس مسیب سے نے؟ پتہ چلتا ہے کہ ہاں سعید ابن مسیب نے، کہ یہ روایت تو جھوٹی ہے. خود بیان کرنے والا بھی ہے کہ رسول اللہ کو واسطہ دیا گیا ہے، قسم دی گئی ہے، اور یہ خلیفہ کو واسطہ نہیں دیا جا سکتا ہے. اس کو نقل کرنے والا جو ہے جو تاریخ ہے المعرفۃ والتاریخ للفصوی، اس میں نقل کیا گیا ہے، جلد 1 ہے، صفحہ جو ہے 557 ہے، اس میں اس کو نقل کیا. اور میں نے اس کو مزید سرچ کیا تو طبقات ابن سعد میں بھی تھا، اور امام بلادری کتاب میں بھی مطلب اس کو سے بھی پیش کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی نقل کیا گیا تھا. تو ایک تو یہ کہ یہ سید تابعین نے اس کو کہا کہ اس کے استاد بھی تھے کہ آپ ملوک کی وجہ سے، اس کی صحبت کی وجہ سے کیا کرنے لگے ہو. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہاں پر نقل کیا گیا مکحول، یہ تابعی ہے، اور اس نے کہا کہ ای رجل ہوا لولا، یعنی کتنا اچھا شخص ہوتا، لولا افسد نفسہ بصحبت ملوک، کہ کاش یہ اپنے نفس کو فاسد نہ کر دیتا، بیکار نہ کر دیتا ملوک کی صحبت کی وجہ سے. اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ تو اس طرح جراب ہے، تیلا ہے، کہ اندر سے کوکلا ہے اور باہر سے پھینک دیا گیا ہے ملوک کی صحبت کی وجہ سے. اور اس کے بعد خود ابن معین نے بھی اس پہ جرا کی ہے کہ لیسا بسکا، یہ سکا نہیں ہے. اور اس کو جرنیل بنایا گیا تھا، یا الخراج، الخراج یعنی مختلف لفظ آئے ہیں نا، کہ جو عامل ہوتا ہے جو ٹیکس وصول کرتا ہے وہ سنبھال کرنے کے لیے، تو اس نے غلام کو بھی مارا اور وہ مر گیا. الزام لگا، آپ نے ایک آدمی یعنی کو تو انہوں نے اپنے ایک جی کتاب جو ہے وہ علامہ ابن پر بخاری عبدالبر مسلم کی چلا گیا کتاب نا، ہے. بخاری مسلم میں اس کی روایات زیادہ ہیں، بہت زیادہ، اور بہت سارے روایات ہیں میرے بخاری استاد مسلم میں کہ وہ منفرد طور پہ روایت کرتا ہے نا. جی، تو اس کی منفرد میں نے قاعدہ بتایا. امام مسلم نے شروع میں اس قاعدے کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس روایت کو یعنی منفرد روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا جب تک اس کی موافقت نہ ہو یا مطابقت نہ ہو. یعنی اس طرح اثر یہ ہے کہ جہاں پر اصول ہے، جہاں پر قرآن ہے، نہیں میری بات تھوڑا سا میں وضاحت کرتا ہوں، جہاں پر قرآن ہے، جہاں پر اصول ہے، تو وہاں پر ایک منفرد روایت بیان نہیں کی جا سکتی. اور دوسرا قاعدہ یہ بھی ہے کہ ایک روایت دوسرے روایتوں سے ٹکرا رہی ہے. جس طرح میں نے ابھی مثال دیا کہ خلیفہ کو قسم نہیں دلائی سکتی، واسطہ نہیں دیا جا سکتا، رسول اللہ کو دیا جا سکتا ہے. یہ کس طرح بات ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ جہاں پر وہ روایت آتی ہے اور قرآن کے مخالف ہو تو یہ بھی مردود ہے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. اب ابن شہاب زہری کے بارے میں یہ بھی ہے کہ یہ یہاں پر جو روایت آپ نے بیان کی، عروہ ابن زبیر، وہ یہ عموماً اس سے بھی اس نے تدلیس کیا ہے. خود فتح الباری میں ابن حجر نے نقل کیا ہے کہ وہ جو سنتا ہے اس کو اس نے سکپ کیا ہے اس بندے کو، اور اس نے ڈائریکٹ عروہ سے نقل کیا ہے. اور اس کے متعلق بھی کلام کیا گیا ہے کہ کیا اس نے جو روایتیں سنی ہیں وہ عروہ سے، وہ صحیح یا غلط ہے. صرف بخاری اور صحیح مسلم مجموعہ احادیث نہیں ہے، اس کے علاوہ بہت ہی زیادہ احادیث کا مجموعہ ہے. صرف یا کتب ثمانیہ یا کتب ستہ ہو گیا یا صحیحین سنن اربعہ، اس کے علاوہ بہت زیادہ کتابیں ہیں. تو اس میں بھی روایات آئی ہے، جس طرح آپ بھی پیش کرتے ہیں ابھی جو آپ نے کہا طبقات ابن سعد ہو گیا، چاہے وہ تاریخ کی طرح یعنی کتاب، اس میں بھی روایات تو آئے ہیں. ایک بات یہ ہوئی. دوسری، اس کے متعلق کئی جرح موجود ہے کہ وہ تدلیس بھی کرتا تھا، ارسال بھی کرتا تھا. اور یہ کہ اس سے کی سب سے بڑی بیماری جو تھی کمزوری، وہ کیا تھا؟ وہ ادخال کرتے تھے روایت میں ادراج، اپنی طرف سے بات کو ڈال دیتے تھے
جو عموماً اس کو شاذ بولتے ہیں، ادراج شاذی کی طرح ہوتا ہے. یعنی ادراج یہ کہ ایک روایت صحیح ہے لیکن اس میں اضافہ ڈال دیا گیا، کسی اور کی روایت ہے، کسی اور کی بات کلام ہے، اس میں داخل کر دی، یا ایک دو روایتوں کو جمع کر دیا، ایک صحیح ایک ضعیف ہے. تو اس نے کئی ادراجات کیے ہیں. اور یہی جو یہ فاطمۃ الزہرا علیہ السلام، جی جی بولے بولے. جی، وہ روایت غضبناک ہوئی، اس میں بھی یہ منفرد ہے. اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز کے ہاں واقعہ ہے، اس کو بھی نقل کیا گیا ہے، قبول اخبار و مغفرت الرجال. اس میں یہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے کیا کیا، اس کو اپنے فوج سے نکال دیا، اس لیے کہ یہ حضرت علی کا تان کرتا تھا، اس کو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی عزت کرتا تھا، اس کو نکال دیا. اس کے بعد ایک دوسرا شخص ہے، اس کا نام جو ہے ابن المحلب. اس بندے کے بارے میں جب عمر بن عبدالعزیز کے نہیں بالکل عمر بن عبدالعزیز کے پاس تھا تو تعریف کی، بعد میں اس سے روایت بیان کرنے والا تھا کہ یہ روایت نقل کرتا ہے ابن عمر سے. تو اس نے کہا تم دنیا پرست ہو، تو دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو، آج کل کیا کہہ رہے تھے، آج کیا کہہ رہے ہو. تو یہ اس طرح بندہ ہے کہ اس کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا ہے. اور یہی میں نے عامر کی بات بھی کہہ دی کہ اس نے ایک بندے کو قتل کر دیا ہے. تو ہمارے ہاں جب روایت میں آ جاتا ہے کہ اس نے چوری کی ہے یا حدیث چراتا تھا، اس نے وہ برائی کی ہے، تو بالکل روایت کو قبول ہی نہیں کیا جا سکتا تھا. اسی وجہ سے یہ امام زہری جو ہے متفرد ہے، منفرد ہے، اس کی روایت بھی قبول نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس نے یہ روایت بیان کی ہے، گڑی ہے، یا جہاں سے ہی اس نے نقل کیا ہے، اس بندے کو سکیپ کیا ہے، تدلیس کیا ہے، چھپایا ہے. تو ہمیں پتہ ہے کہ اس میں تدلیس کی بیماری بھی ہے، اور اس کو ابن فتح الباری کے جو مصنف ہے ابن حجر اسقلانی نے اس کو تیسرے درجے کے مدلسین میں رکھا ہے، اور اس کی روایت وہ قبول نہیں کی جاتی، اور اس کا ارسال بھی وہ بالکل صحیح نہیں، مطلب قابل قبول نہیں ہے. تو یہ چند یعنی وہ میں نے اس پر جرح آپ کو ذکر کر دی کہ چلیں جی یہ آپ سن امام لیں. زہری جو ہے وہ قبول. جی جی اب میں آپ کو بتاتا ہوں. زہری جو ہے نا، جہاں تک زہری کا تھا، ہمارے نزدیک تو ثقہ نہیں ہے، ہم تو اس کو ثقہ نہیں مانتے، لیکن آپ لوگوں کے علماء کے ہاں بالاجماع وہ ثقہ ہے. یہ مسلم ہے، دیکھو مسلم، صحیح مسلم، ادھر دیکھو. یہ جی حدیث نمبر 1647 کے ذیل میں خود مسلم کے الفاظ ہیں. وللزهري نحو من 90 حديثا يرويه عن النبي صلى الله عليه وآله لا يشاركه فيه أحد بأسانيد جهات. ایک حدیث کو نقل کرتا ہے زہری سے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد کہتا ہے کہ زہری کے 90 ایسے احادیث ہیں کہ سب کے حدیث صحیح ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، کہ اس کو کسی اور نے روایت ہی نہیں کی ہے. 90 کے قریب کسی نے اور نے روایت، اور سب صحیح ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ کہ اگر اس کی وہ مسلم کے ہاں اس طرح ہو کہ زہری کے حدیث کے لیے شاہد کی ضرورت ہے، اس طرح نہیں ہے. مسلم کے ہاں اگر زہری کی کوئی حدیث نقل کرے، اس کا کوئی شاہد بھی نہ ہو، تابع نہ ہو، پھر بھی وہ صحیح ہے. اسی طرح بخاری کے ہاں اور سب مصنفین کے ہاں، محدثین کے ہاں. آپ جو باتیں بتاتے ہیں نا کہ اس کے جرح وارد ہوئی، یہ تو بہت زیادہ ہے. وہ شیخ بخاری اور مسلم سے ان کے روات میں کہ ان کے شان میں جرح وارد ہوئی، جرح پہ کوئی توجہ نہیں دیتا نا. یہ پہلی بات. دوسری بات آتے ہیں یہ کتاب البحر الزخار مسند البزار، یہاں پہ جو سادس عشر ملاحظہ کریں، یہاں پہ صفحہ نمبر 80 میں، ایک منٹ، صفحہ نمبر 80، معاف کیجیے گا، یہ مسند بزار ہے، جلد نمبر 1، یہاں پہ صفحہ نمبر 80 میں حدیث ملاحظہ کریں، حدیث نمبر 25. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن ابي بكر لا نورث ما تركنا صدقة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے نا. تو یہ دیکھیں، پہلی بات ہے، آپ نے پہلے کہا کہ مالک ابن اوس نے جھوٹی حدیث بنائی ہے، تو وہ مالک ابن اوس کے علاوہ دوسری طریقے سے بھی ثابت ہے. پھر اب آپ کہتے ہیں کہ ابن شہاب زہری، جو ابن شہاب زہری جھوٹ پہ متہم نہیں ہے، دیکھیں حزب پہ متہم نہیں ہے، ادراج پہ متہم ہے. یہ کہ اس نے خلفاء کے ہاں مثلا گڑبڑ کی ہے، خلیفے کے لیے وہ جا کے ٹیکس کلیکٹ کرتا تھا، زکوٰۃ کلیکٹ کرتا تھا، ایک دفعہ اس نے اپنے ملازم کو مارا تھا، اس کا وفات بھی ہوا تھا، ٹھیک ہے نا. یہ باتیں سب مذکور ہیں. لیکن یہ کہ وہ جھوٹ بولتا تھا حدیث میں، یہ میں نے کبھی نہیں سنا کہ وہ متہم تھا جھوٹ بولنے پر، ٹھیک ہے نا. تو یہ ابن شہاب زہری کے اور ابن شہاب زہری کے حدیث صحیحین میں محدثین کے ہاں سب، وہ کوئی اس کا حدیث کو نقل نہیں، رد نہیں کرتا. پھر یہ روایت ابو بکر سے اور طرق سے بھی مروی ہے نا، جس میں ابن شہاب نہیں ہے، نہ ابن شہاب ہے نہ مالک ابن اوس ہے. تو آپ تہمت کو لے کے جائیں صحیح ایڈریس پہ لے کے جائیں، ابو بکر پہ ختم. نہ مالک پہ جائیں نہ زہری پہ جائیں. جس نے افتراء کیا ہے وہ بولیں، جس کا خلافت ہی غلط ہے، جس کو فائدہ ہوا نا، فائدہ کس کو ہوا ہے؟
فدق اگر میراث نہیں ہے، فائدہ کس کو؟ ابو بکر کو ہوا نا، مالک کو تو پیسے نہیں ملے. دیکھیں مالک ابن اوس، وہ اس پہ آپ نے ہاتھ اٹھا دیا میرے خیال میں کہ وہ تو اس کا آپ نہیں ثابت کر سکتے کہ اس کو کوئی منفعت ہوا ہو فدق کی وجہ سے. مالک ابن اوس جو ہے وہ سب کے نزدیک ثقہ ہے، اور یہ حدیث مالک ابن اوس کے علاوہ دوسروں سے بھی مروی ہے. ابن شہاب نے عروہ سے روایت کی. آپ پھر گئے ابن شہاب پر، محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری پر، کہ اس نے وہ متہم ہے بھائی، اس پہ جھوٹ کا اتہام کسی نے نہیں لگایا کہ یہ جھوٹا ہے حدیث میں. اوکے اچھا، مدلس ہوگا یہ الگ بات ہے، مدلس اور ہے، جھوٹ بنانا اور ہے، ادراج کرنا الگ بات ہے، جھوٹ بنانا الگ بات ہے. تو یہ بھی نہیں لگتا. پھر عرض یہ ہے کہ ابن شہاب زہری کے علاوہ دوسری طریق سے بھی میں نے آپ کو دکھا دیا کہ یہ حدیث مروی ہے. تو اب آپ اس کو سیدھے لے کے جائیں صحیح ایڈریس پر. ابو بکر نے، جس کو فائدہ ہوا اس حدیث سے، جس نے فدق پہ قبضہ کیا، فدق کی درآمد اس کے جیب میں گئی ہے نا، ابو بکر صاحب، وہ اس کو بولے نا. جی تو میں جی عرض کرتا ہوں میں اب کہ آپ نے کہا کیا نام ہے، مالک بن اوس الحسان، اس کے متعلق ایک تو یہ کہ اس کو صرف 2 بندوں نے سکہ کہا ہے. ایک بندہ جو ہے وہ ابن شہاب زہری ہے، جو عروہ سے نقل کرتا ہے کہ عروہ نے اس کو یعنی صدوق کہا. ایک بات یہ ہوئی. دوسری بات یہ کہ اس کو سکہ کہا ابن خراش نے، لیکن ابن خراش نے خود کہا کہ اس کی یہ روایت جو ہے باطل ہے. اور وہاں پر اگر دیکھا جائے کہ محفل لگی ہے، مجلس لگا ہے، اور کتنے زیادہ اصحاب بیٹے ہیں، یعنی مولا عمر جو ہے وہ یرفع وہ آتا ہے، اور کوئی بھی مجلس بیان کرنے والا یعنی جو روایت ہے وہ روایت کرنے والا نہیں ہے، صرف مالک بن اوس ہے. ایک بات تو یہ ہوئی. دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ ابن شہاب زہری، اس میں نقص ہوگا. تو نقص کے بارے میں نے یہ کہا کہ جب اس پر لعنت کی گئی، کیوں کی گئی؟ کہ اس نے ایک جھوٹی روایت بیان کر دی، اور اس نے کیا کہا کہ دوسرے روایتوں پر پیش کر دیا کہ یہ کیا ہے، صحیح نہیں ہے. اور اس کے بعد آپ نے ایک قاعدہ بیان کر دیا کہ امام مسلم نے کہا ہے کہ اس کے منفرد روایات ہے، اور اس میں یعنی اس کی روایت لی گئی ہے. لیکن امام مسلم کیا خود یہ قاعدہ ہے کہ وہ عزیز روایت لیتے ہیں، جس کو 2 بندوں نے نقل کیا ہو، وہ ایک تابع بھی لے کے آتے ہیں، ایک شاہد بھی لے کے آتے ہیں، چاہے سے کمزور سا کیوں نہ ہو، تائید دینے کے لیے. وہ منفرد روایت کو عموماً اکثر قبول نہیں کرتے. کون قبول نہیں کرتا؟ بخاری میں منفرد بہت ہے. نہیں، امام مسلم کی بات کر رہا ہوں. مسلم میں بھی منفردات بہت ہیں. نہیں، وہ اصل میں نا وہ دوسرے شواہد سے ثابت ہوگا کہ وہ روایت صحیح ہے، یعنی شاہد ہوگا، اگر شاہد نہیں ہوگا تو تابع ہوگا. اور اگر یہ کہ منفرد روایت ہے، نہ قرآن کے مخالف ہے نہ احادیث کا مخالف ہے، تو وہ روایت قبول کی جائے. کیونکہ اگر مخالفت میں نہیں ہے تو وہ قبول کی جائے، اگر مخالفت میں ہے تو وہ شاذ ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بخاری مسلم کے جو روایات ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بخاری مسلم کے جو روایات ہیں وہ روات ہیں، اور یہ سب بالاجماع سب کے نزدیک مقبول ہیں کہ متعلق جرح قبول نہیں کی جاتی. حدیث الساری فی مقدمۃ شرح الباری، یہاں پر وہ کہتا ہے کہ سب بالاجماع ثقہ ہیں. الطعن فی سیاق اسماء الذی الفصل التاسع، اس میں آپ پڑھیں، اس میں کہتا ہے کہ یہ بالاجماع صحیح ہے. اس کے علاوہ اللہ آپ کو بلا کرے، یہ کتاب ہے الاقتراح فی بیان الاصطلاح لابن دقیق العید. یہاں پر وہ کہتا ہے فی معرفت ثقات الروات، کیسے پتہ چلا کہ کوئی راوی ثقہ ہے. ولمعرفت کون راوی ثقتن طرق، معرفت راوی کے ثقہ ہے اس کے طرق ہے. ان میں سے ایک طریق یہ ہے ومنها تخریج الشیخین او احدهما فی الصحیح للراوی محتجین به. توثیق کا ایک طریقہ کار یہی ہے کہ شیخین یا ایک شیخ یا بخاری یا مسلم اپنی کتاب میں اس کی حدیث نقل کریں، اصول میں، حجت میں. وہادی درجۃ عالیہ، اور یہ توثیق کا سب سے بڑا درجہ ہے. لما فيها من الزيادة على الأول هو إطباق جميع جمهور الأمة أو كلهم على تسمية الكتابين بالصحيحين. على كل حال یہ جو آپ کہتے ہیں نا بھائی صاحب، آپ کا ہر لحاظ سے بات غلط ہے نا. روایت ابو بکر صاحب سے مروی ہے، مالک ابن اوس کے علاوہ، اور وہ ابن زبیر سے بھی، ابن شہاب کے علاوہ دوسرے طرق سے بھی مروی ہے نا. تو آپ نہ مالک ابن اوس پہ لگا سکتے ہیں، نہ ابن شہاب پہ لگا سکتے ہیں. ختم بات.
اور فائدہ جی جی، کس کو اب ہوا ہے؟ میں عرض کر فائدہ کس کو ہوا نا؟ زوری کو کیا فائدہ ہوا کہ کہہ دے لا نورث ما ترکنا صدقہ؟ وہ زوری کو تو کوئی پیسے نہیں ملے نا، زوری کو پیسے ملے کہ کہہ دے لا نورث ما ترکنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث نہیں ہوتی ہے، زوری کو کون کچھ دے گا؟ کچھ نہیں دیا۔ مالک ابن اوس کو پیسے ملے نہیں ملے؟ کس کو ملے؟ ابو بکر صاحب کو ملے نا، بہت بڑی جاگیر ملی ہے، لازمی بات ہے۔ جی، تو اس اور روایات کوئی کو اس بھی کا ہم دیکھیں قائل گے ہی نہیں ہے انشاءاللہ۔ کہ یہ حدیث جو ہے کسی نے بنا، صرف آپ نے ابن خراش کا نقل کیا، ابن خراش خود مطعون ہے۔ بہرحال آپ جو ہے بالکل اہل جی سنت کے طریقے سے نکل گئے، بخاری مسلم میں آپ نے موضوع احادیث شامل کرا دی، ان کے جی جی، رجال کے آپ ابھی نے میں چند جھوٹے مثالیں دیتا ہوں، ورنہ لوگ مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ آپ یوں کہتے ہیں کہ اہل سنت کے ہاں میں ٹارگٹ ہو جاؤں گا، وہ میں سے مذاکن کہہ رہا ہوں۔ تو بخاری کے متعلق، بخاری میں روایت ہے 3849، عمر بن میمون نقل کرتا ہے کہ بندر نے رجم کیا تو بندروں نے، یعنی بندر نے زنا کیا تھا تو دیگر بندر اکٹھے ہوئے، اس کو رجم کیا گیا۔ اب یہ درایتن، یہ متن کے اعتبار سے کہیں صحیح ہو ہی نہیں سکتی، مکلف کدھر ہے بندر۔ دوسرا معراج کے واقعے کے بارے میں کہتے ہیں 3570 بخاری کی روایت اب ہے، چھوڑیں بھائی، اس میں یہ کہا گیا ہے۔ بھائی صاحب چھوڑ جی دیں بھائی، چھوڑ دیں، جی، وہ گولی نہیں مارے، اب دوسروں کو بات کرنے دو پلیز، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نہیں، چھوڑ دیں، آپ وہ اپنی تحقیقات۔ ابھی ہاں ہاں بات بہت باقی ہے۔ آپ فائدہ کیا ہوا، ہم یہ عرض کریں گے کہ اس پہ آ جاتے ہیں کہ فائدہ کیا ہوا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسی طرح کیا ہے جس طرح رسول اللہ نے کیا تھا۔ رسول اللہ کی جو عمل ہے وہ کوئی بدل نہیں سکتا ہے، جس طرح فدق میں اور جس طرح خیبر کا خمس تھا، اس رسول سب میں صلی اسی اللہ علیہ طرح وسلم طریقہ نے کار اب بیٹی کو عطا کیا تھا نا، عطا کیا تھا، نہیں، اور وہ ثابت نہیں ہے۔ بالکل ثابت ہے، بالکل ثابت ہے، ہبہ ثابت ہے فدق کا، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، یہ قرآن کی آیت ہے سورۃ الاسراء میں، وآت ذی القربى حقہ، ذی القربا کو، رشتہ داروں کو ان کا حق دے دو۔ تفسیر القرآن العظیم ابن ابی حاتم رازی کی، یہاں پر اس کے مقدمے میں وہ خود مصنف فرماتا ہے کہ سألنی جماعت من اخوانی، میرے بھائیوں کے ایک گروہ نے مجھ سے مطالبہ کیا اخراج تفسیر القرآن مختصراً باصح الاحادیث، قرآن مجید کا میں ایک تفسیر میں لکھ دوں، روایی تفسیر، حدیثی تفسیر، صحیح ترین اسانید کے ساتھ، صحیح کے نہیں، صحیح ترین کے ساتھ، وحذف الطرق والشواہد والحروف والروایات، سند وغیرہ حذف کروں تاکہ مختصر بن جائے۔ اچھا، فعجبت الی ملتمس، تو میں نے ان کی خواہش کو پورا کیا ہے، فتحریت اخراج ذلك باصح الاخبار اسنادا، تو میں نے صحیح ترین احادیث کو جمع کیا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ یہ کتاب الاتقان فی علوم القرآن جزء اول، چاپ دار الفکر سیوطی صاحب کی، یہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ ابن جریر جو ہے سدی سے اس نے بہت سارے روایت کی ہے، ابن مالک و ابی صالح ابن عباس اور دوسروں سے، ولم یورد منہ ابن ابی حاتم شیئا، ابن ابی حاتم نے سدی کی کوئی حدیث نقل نہیں کیا، لانہ التزم ان یخرج صح ما ورد، کیونکہ ابن ابی حاتم کا جو التزام ہے وہ یہ ہے کہ وہ صحیح حدیث کو نقل کرے، سدی کی احادیث صحیح نہیں ہوتی، اس لیے اس نے نقل نہیں کیا۔ یہ پھر اللہ علی المصنوعہ فی الاحادیث الموضوعہ میں سیوطی صاحب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 12 میں کہتے ہیں، وابن ابی حاتم فی تفسیرہ التزم ان یخرج فیہ اصح ما ورد، ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں ذمہ لیا ہے کہ صحیح ترین احادیث کو نقل کرے۔ اچھا، جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین، یہ کتاب تفسیر در منصور تفسیر بالمعثور سیوطی صاحب کی، جزء خامس، چاپ دار الفکر، یہاں پر سورۃ الاسراء کے ذیل میں نقل کرتا ہے، ملاحظہ کریں، وأخرج البزار وابو يعلى وابن ابی حاتم وابن مردويه عن ابی سعید الخدری، ابن ابی حاتم نے بھی روایت کی ہے، ٹھیک ہے نا، ابو سعید الخدری سے، لما نزلت هذه الآية وآت ذا القربى حقه دعا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فاطمة فأعطاها فدك، جب اس آیت کا نزول ہوا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ سلام اللہ علیہا کو بلایا، اس کو فدق عطا کیا۔ اچھا، فدق عطا ہوا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی سیرہ ہے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیکھیں فدق کیا بنتا تھا، فدق میراث بنتا تھا، آپ خود کہتے ہیں میراث ہے، کیونکہ یہ ثابت ہے کہ فدق جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی ملک تھا، اگر عطا بھی نے نہیں بھی کہتا نا تو میراث بنتا ہے، آپ خود کہتے ہیں میراث بنتا ہے، تو ابو بکر کو روکنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، وہ فوراً میراث بن جاتا تھا، تو ابو بکر کو یہ حق نہیں تھا کہ اس پہ قبضہ کر لے، آپ خود کہتے ہو کہ وہ میراث ہے، یہ تو ثابت ہے کہ فدق جو تھا خالص ملک تھا، پیغمبر کا ذاتی پراپرٹی تھا، تو حدیث موجود ہے کہ انہوں نے حیات میں عطا کیا تھا نا، حیات میں، اس کو حدیث کو چھوڑ بھی دیں، میراث میں تو آپ خود مانتے ہو میراث بنتا ہے، پر بات یہ ختم ہے، ابو بکر نے کیسے اس پہ عمل کیا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو۔
کوئی عمل نہیں کیا. جی تو میں انشاءاللہ 5 منٹ 10 منٹ لوں گا اس کا آپ کا کاؤنٹر تفصیلاً نہیں کروں گا. بھائی صاحب دوسروں کو ایک ٹائم تو دے دو بھائی. جی سر. میں اس طرح اب پہلی بات ہے لا نورث ما آپ ترکنا صدقہ. اس کا مفتری کون ہے؟ مفتری اس کا آپ نے ثابت نہیں کیا کہ ابن شہاب ہے یا دوسرا. میں نے دکھا دیا کہ مختلف طرق سے ابو بکر کی طرف جاتی ہے نا. تو آپ کیوں نہیں کہتے کہ ابو بکر نے یہ افترا کیا؟ وہ ابھی میں بیان کرتا ہوں کہ ابو بکر نے کیا کیا. کیا اس نے اس طرح کیا، کیا مخالفت کی یا صحیح کیا؟ ابھی ایک یہ بات اس نے یہ جب بولا ہے نا کہ یہ تو آپ نے- ثابت ہے کہ اس نے بولا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث نہیں ہوتی. آپ ابن شہاب پہ نہ ڈالیں نا، مالک ابن اوس پہ نہ ڈالیں، خود ابو بکر پہ ڈالیں کہ اس نے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دی. ابن میں نے شہاب اس کو پر کیا فائدہ کام کر دیا نا. پہنچتا ہے جھوٹی حدیث بنانے کا؟ جس کو فائدہ پہنچتا ہے اسی نے بنایا نا. جی اب میں عرض کرتا ہوں مکمل، آپ کے سب جوابات جی. دوں گا انشاءاللہ. ایک تو آپ نے ایک روایت پیش کر دی ابو ہریرہ سے، جو جس سے نقل کرتا ہے ابو سلمہ. وہ روایت بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ اس میں راوی ہے محمد بن عمر بن علقمہ بن وقاص. وہ یہ کرتا ہے کہ جو مرسل روایت ہوتی ہے وہ بیان کرتا ہے، بعد میں مرفوع بنا دیتا ہے، یعنی ارسال کو ختم کر دیتا ہے، مرفوع کر دیتا ہے. تو وہ کون ہے اس میں؟ کیا ہے کہ کون ہے اس میں؟ محمد بن عمر بن محمد بن علقمہ. عمر. ہاں اس پہ یہ تان ہے، اسی وجہ سے اس کی یہ روایت صحیح نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ میں نے کہہ دیا کہ اس کو کیا فائدہ ہے. تو ابن شہاب زہری جو تھے وہ بنو امیہ کے دور میں، یعنی عمر بن عبدالعزیز کے بعد جو یہ ثقہ ہے بھائی، یہ مروان ثقہ ہے. کے یہ ابن حجر نے بھی اس کے حدیث کو مقبول قرار دیا، ذہبی نے بھی اس کو کیا قرار دیا، اس کو اس کی توثیق کیا. ٹھیک ہے نا. اور جو آپ کہتے ہیں کہ اس کے متعلق جرح ہے تہذیب الکمال میں، تو اس کی کوئی جرح نہیں ہے. محمد ابن عمر ابن علقمہ کی، ابن وقاص اللیثی المدنی، اس پہ تو میں لکھا ہے نا جو ایک منٹ صدوق له احکام قال ابو حاتم قال النسائی وغیرہ لیس به بأس. اس کو ابن معین نے بھی اس کی حدیث جو ہے نا بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم میں بھی موجود ہے، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سب نے اس کی حدیث کو حجت مانا ہے. محمد بن عمر بن علقمہ ابن وقاص اللیثی. جرح تعدیل میں چلیں. اس نے جی وہ جو یہ جو راوی ہے اس سے اگر بخاری مسلم نے لیا ہے نا تو ابو حاتم نے کہا صالح الحدیث یکتب حدیثه وهو شیخ. نسائی نے کہا لیس به بأس، وقال في موضع آخر ثقة. یہ سب تہذیب الکمال کی میں سنا رہا ہوں. قال ابو احمد ابن عدی له حدیث صالح. موطا میں مالک نے کہا وارجو انه لا بأس به. ٹھیک ہے نا. جی ابھی یہاں میرے سامنے ہے اس کے کئی مطلب کتابیں ہیں، الجرح و تعدیل کتاب بھی ہے، الثقات بھی ہے، الکامل بھی ہے، تہذیب الکمال بھی ہے، تقریب بھی ہے. ان سب سے میں نے جرح کو جمع کیا ہے. اس میں ایک ہے کہ ابن معین نے اس کو ضعیف کہا ہے. نہیں ہے یہ کسی اور کا آپ پڑھ رہے ہیں، اس کا نہیں ہے. محمد ابن عمر بن علقمہ اس میں نہیں ہے. اس میں یہی ہے نا. ایک تو یہ التاریخ الکبیر لابن ابی حیثمہ، اس میں 3142 نمبر روایت ہے. اس سے کے بعد اگلا ہے، اس میں یہ ابو بکر سے اور طرق سے بھی مروی ہے نا. ابو بکر سے اور طرق سے اس کے علاوہ بھی ہے. ابو بکر سے میں نے اس سب کو جانچا ہے، پڑھا ہے. وہ اس میں کیا ہے ضعیف روایت ہے. اب نہیں ہے بھائی، نہیں ہے. جس کو آپ ابھی ضعیف کہہ رہے ہیں نا اس کے متعلق یہ ضعف نہیں ہے. ابھی میں نے جو دیکھا ہے میرے سامنے تہذیب الکمال ہے، اس کے سب توثیق ہے. اللہ کو جزائے خیر دے. التاریخ الکبیر لابن ابی حیثمہ، اس میں جو ہے جلد نمبر 2 صفحہ جو ہے 322. تو اس میں یہی واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ اس میں ضعف بیان کی گئی ہے. اور اس میں علت یہی ہے کہ وہ مرسل روایت کو، یعنی ایک دفعہ وہ مرسل روایت بیان کرتا ہے، بعد میں مرفوع کر دیتا ہے. جلد نمبر 2 صفحہ نمبر کون سا ہے؟ 322. اس میں جو ہے وہ روایت نمبر ہے 3143. سمعت یحییٰ ابن معین یقول لم يزال الناس يتقون. محمد يحدث مرة عن أبي سلمة شيء رأيه ثم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة. تو اس نے یہی روایت ابو ہریرہ سے نقل کیا ہے. اور اس میں یہی اگر ٹھیک ہے یہ ایک ہے نا. اس کے علاوہ اس کے مقابلے میں اگر دیکھیں اور بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں، کوئی آپ کو ایسا راوی نہیں ملے گا کہ اس کے متعلق ایک جرح نہ ہو. اس کے مقابلے میں 20 مزید تعدیل بھی تو ہے نا، توثیق بھی تو ہے نا.
اس کو آپ چھوڑتے ہیں, آپ کو صرف ایک جملہ ملا ہے, پھر جب اس پہ اجماع ہے کہ بخاری مسلم کے روات میں اس کا شامل ہے, جب بخاری مسلم کے راوی بن گیا تو وہ جاز القنطرہ, پھر اس کے مطابق جرح نہیں مانا جائے گا نا. میں نے ابھی آپ کو دکھا دیا کہ جب ایک شخص اس کی بخاری, سب محدثین اس کی روایت کو صحیح مانتے ہیں, اس کے متعلق پر جرح جو ہے جرح نہیں مانا جائے گا, جرح قبول نہیں ہو, اس طرح چھوڑ دیں تو کوئی روایت دنیا میں صحیح نہیں ہے, کیونکہ اس میں سے ایک کو لے لینا, اس کے مطلب کسی نے تو بولا ہوگا کہ فلان شخص, کیونکہ ہر راوی کے ہر حدیث کے 5 راوی ہوتے ہیں, اور ہر ایک راوی کے متعلق مختلف اقوال ہوتے ہیں نا, تعریف بھی ہوتی ہے, بعض ایک جو 2 جگہ ملے گا کہ آپ کو ان کو برا بھی کہا ہوگا کسی نے نا, اس طرح کہیں گے دنیا میں تو کوئی حدیث صحیح نہیں بنتی. جی بہرحال میرے محترم بھائی, بالکل صحیح, اللہ آپ کو سلام. لیکن یہاں پر آپ جو ہے نا جماعت مخالفین کے طریق سے گزر گئے. یہ کوئی نہیں کہتا کہ بخاری مسلم میں موضوع احادیث ہیں. آپ کی بات ہے نا, یہ بات کہنے کے لائق ہی نہیں ہے. آپ سے مناظرہ کرنا ہے, یعنی کریں کس بات پر, کس فرقے کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں نا. بخاری مسلم میں موضوع جی, آپ نے یہ روایت اگر آپ ہم چھوڑ بھی دیں, اس پر بحث بھی نہ کرے, تو اصل میں معاملہ کیوں تھا, اس پر اگر بات کرنا چاہے تو کر سکتے کہ کیا جنگیر فدق کو غصب کیا تھا, اس نے کہا تھا, یا اسی مقصد میں استعمال کیا تھا. جب آپ مان رہے ہیں کہ حدیث جھوٹی ہے, حدیث ہی جھوٹی ہے. جی بی بی سلام اللہ علیہ نے مطالبہ کیا میراث کا, کہا کہ نبی کی میراث نہیں ہوتی, تو کس نے جھوٹ بولا نا, کس نے جھوٹ بولا؟ یہ لوگ جن کو آپ کہتے ہیں یہ جھوٹے ہیں, ان کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ محمد ابن مسلم شہاب کو کیا فائدہ ہوا؟ ایک جگہ مجھے دکھائیں تاریخ میں کسی نے بولا کہ ابن شہاب زہری جھوٹا آدمی ہے. کسی نے نہیں بولا کہ یہ جھوٹ کہتا ہے حدیث میں. ادراج وغیرہ کہتے ہوں گے, یہ تدلیس. جھوٹ کوئی نہیں کہتا کہ اس نے جھوٹی حدیث بنائی ہے, ابو بکر سے نسبت دی ہے, کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دے دینا, اس طرح تو کوئی نہیں کہتا. یا مالک ابن اوس کو, اس طرح تو کوئی نہیں کہتا. محمد ابن عمرو بن القمہ, کوئی نہیں کہتا کہ اس نے جھوٹی حدیث گڑی ہے. کوئی نہیں کہتا کہ یہ لوگ جھوٹے تھے. کوئی کہہ دے کہ مثلا یہ تدلیس کرتے تھے, ضعیف تھے, بھول جاتے تھے, الگ بات ہے. جھوٹ کسی کو نسبت نہیں دیتے. یہ سارے آپ راستے جاتے ہیں ابو بکر تک. تو پھر جب آپ نے خود اعتراف کیا کہ حدیث جھوٹی ہے, بات ختم ہے. پھر بی بی سلام اللہ علیہ کو ان کو میراث نہیں دیا گیا نا. جی, اب اس پہ بات کرتے ہیں. ایک حدیث میں بھی نہیں ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہ نے مطالبہ کیا تھا کہ مجھے یہاں کا مثلا یہاں کا ٹھیکیداری فدق کی ٹھیکیداری مجھے چاہیے. ایک حدیث میں بھی نہیں ہے. فدق کا مطالبہ کیا تھا مالکیت کے طور پر کہ یہ میرا ملک ہے, میرے بابا کا ملک ہے, دنیا سے گئے میری میراث بنتی ہے. یہ سب احادیث میں یہی ہے, ٹھیک ہے نا. ایک حدیث مجھے دکھاؤ کہ وہاں پہ مطالبہ کیا ہو کہ یہاں کے مجھے ٹھیکیدار بنایا جائے, یہاں کی تولیت میرے پاس. جی, تو ابھی میں اس پہ بات کرتا ہوں. یہ بات کہ تمہیدی روایات بیان کرتا ہوں. تمہیدی روایات ایک یہ کہ امی عائشہ فرماتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو اس نے نہ دینار چھوڑا, نہ درہم چھوڑا, نہ غلام چھوڑا, نہ لونڈی چھوڑی, نہ کوئی اور چیز چھوڑا. اس کے بعد یہی ابن عباس بھی نقل کرتے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فائد آپ دکھائیں کہ تولیت کا مطالبہ کیا ہو نا. جی, اس پہ آتا ہوں, اس پہ آ رہا ہوں میں. ایک بات جب عائشہ کا عقیدہ ہی ہے, اس کے والد نے روایت کیا کہ اس کی میراث ہی نہیں ہوتی, تو لازمی بات ہے سب کچھ صدقہ ہے نا, اس کا کچھ نہیں بنتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فقیر ترین آدمی تھا, کوئی چیز نہیں تھا اس کے پاس. ان کے عقیدے کا مطالبہ یہی بنتا ہے کہ مر جاتا ہے, اس کی ملکیت نہیں ہوتی, تو کوئی کچھ نہیں چھوڑتا نا. آپ یہ دکھائیں کہ تولیت ہے بھائی, کسی حدیث میں تولیت ہے کہ نہیں ہے. تمہیدی کو چھوڑ دیں, سب کا ٹائم آپ لے رہے ہیں. جی, اگر آپ تولیت کی بات کریں گے جس میں مطالبہ کیا گیا تھا, وہ تو میں نے اس روایت کو میں نے ضعیف کہا کہ وہ اس میں یہی کہا گیا ہے کہ اگر کسی حدیث میں نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے تولیت چاہیے. مجھے بی بی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا ہو کہ مجھے فدق کا تولیت بنا. ان کو تولیت کا کیا کام ہے بھائی؟ خواتین کا کوئی کام ہوتا ہے کہ کسی وہ مدینے سے باہر دور علاقے میں وہاں پہ جا کے وہاں پہ اس کا تولیت کا مطالبہ کریں. کوئی عقل اس کو تسلیم کرتا ہے؟ جی, کسی حدیث میں ہے ہی نہیں بھائی. یہ بتائیں, حدیث دکھائیں. جی, ایک بات یہ ہے کہ میں نے کہا کہ رسول اللہ نے کچھ نہیں چھوڑا تھا, یہ مشہور حدیث ہے, ابن عباس وغیرہ سے بھی نقل کیا گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ نے جو فدق چھوڑا تھا یا جتنے بھی چیزیں چھوڑی تھی, اس نے ایک طریقہ کار بنایا تھا, اور وہ یہ تھا وہ حدیث دکھائیں بھائی کہ بی بی سلام اللہ علیہ نے فرمایا. دیکھ, آپ سب کا ٹائم نہ لیں پلیز. وہ حدیث دکھائیں کہ تولیت, انہوں نے تولیت کا مطالبہ کیا. بسم اللہ. نہیں ہے نا جی, تو جس نہیں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے تھے, اتنے لوگ منتظر ہیں بھائی, لوگ دوسرے ادھر بیٹھے, میں ان کو بھی باری دینا. ٹھیک ہے. علامہ ابن البر میں نقل کیا گیا ہے, سنن ابی داؤد میں بھی نقل کیا گیا ہے کہ عمر بن العزیز نے نقل کیا کہ
یہ دونوں بندے گئے تھے حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کہ انہوں نے مانگا تھا، کیا مانگا تھا؟ نگرانی مانگی، تولیت مانگی. یہ مسلم ہے بھائی، یہ مسلم کی حدیث ہے کہ میراث، عمر کا اپنا قول ہے کہ بھائی تو تم دونوں ادھر میراث مانگنے آئے ہو. مسلم میں حدیث موجود ہے، نگرانی کا نہیں تھا. یہ مسلم کی حدیث ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں آپ. تو وہی اس میں تو مالک بن اوس نے بیان کیا ہے، ادراج کیا ہے زہری نے. ادراج ہر جگہ ادراج ہے بھائی زہری کا. اب یہ بتاؤ بھائی، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. بی بی سلام اللہ علیہ کا کوئی حدیث دکھا سکا کہ انہوں نے تولیت طلب کی ہو. ٹھیک ہے نا، یہ صحیح مسلم ہے، مسلم ہے، یہ حدیث ہے. حدیث نمبر 1757، اس میں یہی ہے کہ عمر کہتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، اچھا فجئتما تطلب میراثك من ابن اخيك ويطلب هذا میراث امرأتي من ابيها. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو ابو بکر نے کہا کہ میں پیغمبر کا جانشین ہوں، تو تم آئے تھے اے علی، اے عباس، تم اپنے بھتیجے کا میراث طلب کر رہے تھے اور یہ اپنی بیوی کا میراث طلب کر رہا تھا، اور اب بھی آئے ہو پھر بھی میراث طلب کرنے آئے ہو، اب بھی میراث طلب کرنے آئے ہو. ٹھیک ہے نا، یہ جو یہاں پہ حدیث ہے یہ خود عمر کا قول ہے کہ میراث طلب کرنے آئے تھے، تولیت طلب کرنے نہیں آئے تھے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے بھائی صاحب، تھینک یو. کہ اگر آپ کو کوئی حدیث ملتا ہے کسی کو کہ بی بی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے ابو بکر سے میراث طلب نہیں کیا، تولیت طلب کیا، یعنی ٹھیکیداری طلب کیا، فدق کی، وہ ہمیں دکھانے کسی تاریخ میں ہے نہیں، علماء نے خود اپنے سے بنایا. جی جی، آپ کے پاس تو کوئی نہیں نا. ابن عباس کی روایت ہے، مسند احمد میں بھی، دیگر کتب حدیث میں بھی ہے کہ وہ شروع سے اس کی تولیت، نگرانی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھی، ابن عباس کے پاس بھی تھی، جھگڑا بھی ہوا تھا بار بار، اور جو چیز انہوں نے اہل بیت پہ خرچ کرنا تھا وہ وہی لے رہے تھے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں شروع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی سلام اللہ علیہ کو عطا کیا تھا. بی بی سلام اللہ علیہ نے واپس اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تولیت میں رکھا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی بی کے اجازت سے اس سے اپنا خرچہ بھی چلاتے تھے، گورنمنٹ کا خرچہ بھی چلاتے تھے، اور اپنے اہل بیت کا بھی خرچہ چلاتے تھے. ٹھیک ہے نا، تو یہ بی بی سلام اللہ علیہ کی ملکیت تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں امانت تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی ہے تو ابو بکر نے اس پہ قبضہ کیا. بی بی سلام اللہ علیہ نے کہا کیوں میرے وکلا کو میرے باغ سے نکالا؟ کہا کہ بھئی یہ تم لے کے آؤ، سند لے کے آؤ کہ یہ تمہاری ہے. جب سند وہ بی بی سلام اللہ علیہ نے شاہد لے کے آیا، کہتا ہے یہ تمہارا شوہر ہے، یہ تو میں ہم مانتے نہیں. تو بی بی سلام اللہ علیہ نے کہا تو پھر میرا میراث تو ہے نا، میرے بابا کا ذاتی پراپرٹی ہے. یہ تو ثابت ہے تاریخ سے کہ ذاتی پراپرٹی ہے، ذاتی پراپرٹی ہے بھائی. اگر مر جاتا ہے، آپ والد مر جاتا ہے نا تو اس کا اولاد کو ملتا ہے میراث. آپ خود کہتے ہو کہ میراث ملتا ہے، تو بات ختم ہے نا بھائی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. پلیز آپ کسی فرقے کا آپ نمائندگی کر ہی نہیں رہے نا، آپ تو عجیب باتیں کر رہے ہیں. پلیز سب کا ٹائم ضائع نہ کریں. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے.